السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں عبداللہ بن زبیر۔ آج ہمارے سامنے جو سپارہ ہے وہ پارہ نمبر 8 ہے، جس میں سورہ انعام کا کچھ حصہ ہے اور سورہ اعراف بھی اسی سپارے میں شروع ہو رہی ہے۔ جہاں تک سورہ انعام کا بقیہ حصہ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور دوسرے نمبر پر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین کی حماقتوں کو بیان کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے حصے جانوروں میں مقرر کر دیا کرتے تھے چوپایوں میں، پھر جب ان کا ذبیحہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے حصے اگر انسانوں کے حصوں میں شامل ہو جاتے تو وہ اس چیز کو برا نہیں سمجھتے تھے، لیکن اگر انسانوں کا حصہ اللہ تعالیٰ کے حصے میں زیادہ شامل ہو جاتا تو اس چیز کو برا سمجھتے تھے کہ انسان کے جانوروں میں موجود حصے کا کچھ حصہ اللہ کی طرف کیوں چلا گیا ہے۔ تو یہ ان کی بے وقوفی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے حماقت قرار دیا۔ اور دوسرے نمبر پر انہوں نے جانوروں میں 3 جانور کی قسمیں بنا رکھی تھی، 3 جانوروں کی قسمیں بنا رکھی تھی۔ پہلے نمبر پر کچھ جانور ایسے تھے جو وہ اپنے پیشواؤں کے لیے مخصوص رکھا کرتے، دوسرے نمبر پر جو سامان اٹھانے کے کام آتے، تیسرے نمبر پر وہ جانور جن پر وہ سواری کیا کرتے۔ تو یہ تینوں قسم کے جانور انہوں نے الگ الگ کر رکھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ان کی حماقت بتلایا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کی 2 بڑی نعمتوں کا ذکر ہے، وہ ہے کھیتی اور چوپائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جو بڑی نعمتیں انسانوں کو عطا کی گئی ہیں وہ یہ 2 ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 10 وصیتوں کا ذکر بھی کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نمبر کے حساب سے، اگر آپ اس سورۃ انعام کے حصے میں جاتے ہیں تو آپ کو مختلف 10 وصیتیں ملتی ہیں جو انسانی حیات کے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنی، اولاد کا قتل نہیں کرنا، گناہوں سے اجتناب کرنا، اور ناپ تول کو پورا کرنا، بات کرتے وقت انصاف کرنا، سچ کا ساتھ دینا، اللہ کے عہد کو پورا کرنا اور صراط مستقیم کی اتباع کرنا۔ یہ ساری چیزیں انسان کی کامیابی کے لیے ذریعہ قرار دی گئی ہیں۔ یہ 10 وصیتیں انسان کی زندگی میں اگر آ جائیں تو کامیابی کی ساری منازل طے ہو سکتی ہیں۔ اور جہاں تک سورہ اعراف کی بات ہے تو سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ اس میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سے 5 ہم ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ایک چھٹی جو چیز ہے وہ تھوڑی مبہم ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ فی الحال سورہ اعراف کی جو ابتدائی حصے میں 5 چیزوں کو بیان کیا گیا، ان میں سے اللہ کی نعمتیں جو آلریڈی پہلے اس کا ذکر ہو چکا۔ دوسرے نمبر پر 4 ندائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسانوں کو یا بنی آدم کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ تو یا بنی آدم جہاں 3 دفعہ آیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لباس کا ذکر کیا، اور 1 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جنتی اور جہنمی کی گفتگو ہے، جس طرح آج ہم انسان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اچھا اور برا ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، جھوٹا اور سچا ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، غلط اور صحیح ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، مسلم اور غیر مسلم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم آپس میں مختلف قسم کے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں، مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جنتی اور جہنمی بھی آپس میں گفتگو کریں گے۔ جہنمی جب عذاب میں ہوں گے جنتی ان سے گفتگو کر سکیں گے، جنتی جب انواع و اقسام کی نعمتوں سے لطف اٹھائیں گے اس وقت جہنمی بھی ان سے پوچھ سکیں گے۔ تو یہی آیا ہے کہ جہنمی پوچھیں گے کہ کیا آپ کو وہ نعمتیں جن کا وعدہ کیا گیا تھا مل گئی؟ جنتی کہیں گے بالکل مل گئی ہیں۔ اب جہنمی کہیں گے کہ آپ کو تو نعمتیں مل گئی، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، ہم کیسے یہاں پہ رہیں؟ تو جہنمی جب یہ سوال کریں گے تو جنتی انہیں جواب دیں گے وعدہ صرف ان سے کیا گیا تھا جو اللہ اور اس کے رسول پر یا ان کے بھیجے ہوئے نبیوں پر یا اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات پر ایمان لائے تھے اور ان پر انہوں نے چلنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ نعمتیں صرف انہی کے لیے خاص کر دی گئی ہیں۔ اور پھر 5 قوموں کا قصہ اسی سورہ انعام کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور وہ بھی
انسانوں کے لیے مشعل ہدایت ہے کہ اگر ان قوموں کے ان قصص کو ہی پڑھ لیا جائے تو ہمیں کافی چیزیں سمجھ آ سکتی ہیں کہ یہ چیزیں ہماری زندگیوں سے اگر نکل جائیں تو اللہ کی ناراضگی ہم پہ نہیں ہوگی۔ ان 5 قصوں کی حکمتیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تسلی رسول بھی دی ہے، اچھوں اور بروں کے انجام بھی بتائے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور رسالت کی دلیل کے امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے بھی پیغمبر بتا رہے ہیں، حالانکہ کسی سے انہوں نے سبق نہیں پڑھا، کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھے، لیکن گزشتہ انبیاء کے واقعات بتا رہے ہیں کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے ان کو بتا دیا تھا۔ اور ہم جیسے انسانوں کے لیے ان قصوں میں عبرت و نصیحت بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، اور قوم لوط اور قوم شعیب کا قصہ اس سپارے میں مذکور ہے، اور جو کچھ اس سپارے میں بیان ہوا ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، دیگر قرآن مجید کی آیات کی طرح، دیگر سپاروں کی طرح اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے تو کوئی دوری نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کامیابی عطا نہ فرمائیں۔ خاص طور پر جو 10 نصیحتیں 10 وصیتیں کی گئی ہیں اس سپارے میں، اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو ایک پریکٹیکلی طور پر نہ صرف اچھے انسان بلکہ بہترین مسلمان بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو اور ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔